السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے موضوع منتخب روحانی طاقت کا حصول کیسے، اس موضوع پر کچھ باتیں گوش گزار کی جائیں۔ اس سے پیشتر آئیے حصول برکت کے لیے آقائے دو جہاں، خاتم پیغمبران، رسول ذیشان، صاحب قرآن، مالک جنان، اولیاء انسان، محبوب رب دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کریں۔ پڑھیں بآواز بلند، صلی اللہ علیہ وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معزز سامعین کرام، روحانی طاقت، جب یہ لفظ آدمی کے دماغ میں کان میں پہنچتا ہے تو دماغ میں بہت سارے معنی گردش کرنے لگتے ہیں۔ انسان کی بہت ساری سوچ، جو سوچنے کی طاقت کو ختم کر چکا ہے انسان، تو وہ سوچنے لگتا ہے یہ روحانی طاقت ہے کیا، جس کے ذریعے سے انسان کو کامیابی ملتی ہے۔ اور روحانی طاقت عام طور سے انسان یہ تصور کرتا ہے کہ آج روپیے پیسے سے روحانی طاقت حاصل کی جا سکتی ہے۔ غیروں کے پاس، غیر مسلم جس کے پاس ایمان بھی نہیں ہے، وہاں جا کر کے جو ہے روحانی طاقت حاصل کی جا سکتی ہے۔ آدمی در در کی ٹھوکریں کھا رہا ہے روحانی طاقت کے چکر میں کہ کہیں تو روحانی طاقت مل جائے گی، کہیں سے انسان کے اندر روحانی طاقت آ جائے گی، اس لیے در در کی ٹھوکریں کھا رہا ہے۔ لیکن پیارے یاد رکھو، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ایسا بے مثل و بے مثال بنایا کہ مصطفیٰ نے ہمیں کسی کا محتاج نہیں بنایا۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ اگر روحانی طاقت کو حاصل کرنا ہے تو مصطفیٰ کے طریقے کو اپنانا پڑے گا، مصطفیٰ کے انداز زندگی پہ انداز زندگی کو گزارنا پڑے گا، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی پابندی کرنی پڑے گی، آقا کے طریقے پہ چلنا پڑے گا۔ جو مصطفیٰ کے طریقے پہ چلتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر رحمتوں کا نزول فرماتا ہے، اس پر روحانیت کا غلبہ ہوتا ہے، ہاتھ وہ اٹھاتا ہے، دعا رب قبول فرماتا ہے۔ ورنہ تو انسان بڑی کوششیں کرتا ہے، کچھ نہیں کر پاتا، چاہے در در کی ٹھوکریں کھائے۔ آپ دیکھو غیر مسلم کے یہاں جا رہے ہیں تاکہ روحانی طاقت حاصل کریں۔ غیر مسلم کے دھرم گرو، جن کو یہ معلوم نہیں کیا پاک ہے کیا ناپاک ہے، جن کو کھانے کا سلیقہ نہیں معلوم، رہنے کا طریقہ نہیں معلوم، انسان ان کے پاس جاتا ہے روحانی طاقت کے حصول کے لیے۔ یہ کیوں جانا پڑ رہا ہے؟ میرا امام بریلی کا تاجدار یوں کہتا ہے، جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے در سے جو پھرا، آقا کے طریقے سے جو ہٹا، وہ بندہ ایسے ہی جگہ جگہ کی ٹھوکریں کھاتا ہے، جگہ جگہ پہنچتا رہتا ہے۔ درود پاک پڑھیں، آئے حضور کا طریقہ دیکھتے ہیں کہ روحانی طاقت کیسے رہی۔ جھوم کر پڑھیں، صلی اللہ علیہ وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معزز سامعین کرام، پہلے تو دیکھیں روحانی طاقت ہے نا، تو روحانی طاقت کا مطلب روح والی طاقت۔ آدمی کے پاس جسم والی طاقت ہے، انسان کام کر رہا ہے کہا جسم کی طاقت سے کر رہا ہے، انسان جو ہے چل رہا ہے جسم کی طاقت سے چل رہا ہے، انسان کھا رہا ہے جسم کی طاقت سے کھا رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ انسان 4 چیزوں سے بنا ہے، ہوا، پانی، مٹی، آگ، ان کو عناصر اربعہ کہا جاتا ہے، انہی سے انسان بنا ہے۔ اور آدمی کو پردہ کرنے کے لیے ان کا استعمال کرنا پڑتا ہے۔ آپ دیکھیں گھر ملے جلے ہوتے ہیں لیکن بیچ میں دیوار ہوتی ہے، وہ دیوار مٹی کی دیوار ہوتی ہے، وہ دیوار پانی مٹی سے تیار ہے، تو اس دیوار کے ذریعے سے انسان ادھر سے ادھر دیکھ نہیں پاتا کیونکہ یہ مٹی سے بنی ہوئی دیوار ہے۔ تو آدمی کا جسم، اس کو اللہ تعالیٰ نے مٹی سے بنایا،
تو اب یہ ادھر سے ادھر نہیں دیکھ سکتا ہے. اگر دیکھے گا تو کب دیکھے گا؟ اگر جسم کا غلبہ رہا تو انسان ادھر سے ادھر نہیں دیکھ پائے گا. لیکن جس روح کو اللہ نے اپنی طرف سے ڈالا ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے اس روح کو انسان کے بدن میں ڈالا ہے، اگر وہی روح غالب آ گئی تو اب انسان ادھر سے آر پار دیکھا کرتا ہے. تو یہ روح غالب آ جائے تب انسان بولے اللہ کے ولی جو ہے نا دل میں دیکھ لیتے ہیں. کہا کیوں دیکھ لیتے ہیں؟ کہا اللہ کے ولیوں کے اوپر مٹی غالب نہیں ہے، بنے تو مٹی کے ہیں لیکن ان کے اوپر غلبہ اللہ کی طرف سے روح کا ہو چکا ہے. تو جس کے اوپر روح کا غلبہ ہو جاتا ہے تو ان کی مدد کے لیے جبرائیل آتے ہیں. بولو سبحان اللہ. ان کی مدد کے لیے جبرائیل آتے ہیں، ان کی مدد کے لیے میکائیل آتے ہیں، ان کی مدد کے لیے اسرافیل آتے ہیں، ان کی مدد کے لیے فرشتے آتے ہیں. بس شرط یہ ہے کہ روح کا غلبہ ہو جائے. روح کیسے غالب آئے گی؟ آدمی کے اوپر اس کا جسم غالب ہے. اس میں صوفیاء کرام کی بڑی اچھی بات میں نے پڑھی بھی تھی، ایک خانقاہ سے ریلیٹڈ ہوئے تو خانقاہ سے بھی معلوم پڑا اور پڑھی بھی کہ آپ دیکھیں حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے مروی روایت ہے. حضرت علی ارشاد فرماتے ہیں کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلم شریف کی حدیث پاک، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو پرندہ شکار کیا جاتا ہے اس لیے شکار کیا جاتا ہے کہ اس نے اللہ کی پاکی کم کر دی ہے. جو درخت کاٹا جاتا ہے وہ اس لیے کاٹا جاتا ہے کیونکہ وہ درخت نے اللہ کی پاکی بولنا کم کر دیا ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ جو بندہ یا جو مخلوق اللہ کے ذکر سے غافل ہوتی ہے، اللہ کی یاد سے غافل ہو جاتی ہے، اس کے جسم کو ختم کر دیا جاتا ہے، اس کے جسم کو مار دیا جاتا ہے. اور جو بندہ یا جو مخلوق اللہ کا ذکر کرتی ہے وار اس پر ہوتا ہے، وار بھی بیکار ہو جاتا ہے. تو معلوم یہ ہوا جو مخلوق اللہ کا ذکر چھوڑے، اللہ کا ذکر چھوڑے، اس کو کاٹ دیا جاتا ہے. دیکھو انسان کھاتا کیا ہے؟ کہا سبزی بھاجی کھا رہا ہے تو کہا اس نے بھی اللہ کا ذکر چھوڑا تو اس کو کاٹا گیا. کہا انسان گوشت کھا رہا ہے اس نے بھی اللہ کے ذکر کو چھوڑا تو چھوڑنے کے بعد جو ہے اب اس نے اللہ کا ذکر چھوڑا، اس کو کاٹ دیا گیا. یہیں سے نتیجہ نکلا کہ یہ تمام چیزیں غافل ہیں اور غافل چیزوں کو کھانے سے انسان غافل ہو جاتا ہے. غافل چیزوں کو کھانے سے انسان غافل ہو جاتا ہے. اسی لیے صوفیاء کرام کم کھاتے رہے، اللہ کے ولی کم کھاتے رہے، بس جینے کی مقدار کھاتے رہے. اس لیے کہ غافلوں کی سنگت آدمی کو غافل بنا دیتی ہے اور ذاکروں کی سنگت آدمی کو ذکر کرنے والا بنا دیتی ہے. سنگت کا بہت اہم رول ہوتا ہے. تو روحانیت حاصل کرنا ہے تو روحانی مرکزوں سے منسلک ہونا پڑے گا، روحانی جو ہیڈ کوارٹر ہے ان سے منسلک ہونا پڑے گا. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اگر روحانی طاقت حاصل کرنا ہے تو چلو اے میرے بندو، کہو اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہم کو سیدھا راستہ چلا، تیرا کرم ہوگا تبھی مولا ہم چلیں گے. کہا کس کا سیدھا راستہ ہے؟ تو اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے صراط الذین انعمت علیہم، مولا ان کا سیدھا راستہ جن پر تو نے انعام کیا ہے، احسان کیا ہے. جن پر اللہ کا احسان ہوگا ان پر روحانیت کا غلبہ ہوگا، جن پر اللہ کا احسان ہوگا ان کے اوپر روح غالب ہوگی، مٹی کا غلبہ نہیں ہوگا. تو کہا کون ہے؟ انعام اللہ علیہم، اللہ فرماتا ہے جن پر اللہ نے انعام کیا کون ہے؟ کہا من النبیین، یہ انبیاء کی جماعت ہے جن پر اللہ کا احسان ہوا ہے. اور اللہ فرماتا ہے والصدیقین، صدیقین کی جماعت ہے جن پر اللہ کا احسان ہوا ہے. والشہداء، شہداء کی جماعت ہے جن پر اللہ کا احسان ہوا ہے. والصالحین، اور نیک لوگ جن پر اللہ کا احسان ہوا. کہا ان کے مرکز سے منسلک ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ روحانیت میں غلبہ پیدا فرمائے گا. قرآن میں خود ہم کو بتایا جا رہا ہے دعا کرو، روحانیت حاصل کرنا ہے تو دعا کرو، دعا کرو، ان کے راستے پہ چلنا ہے، ان کے طریقے پہ چلنا ہے، ان کا راستہ اپنانا ہے تو روحانیت کا غلبہ خود بخود ہوگا. آج دیکھو آج خالی کمپرومائز کرے. انسان دو چیزوں سے بنا ہے. اسی کو سرکار حافظ ملت منجب العلماء علیہ رحمت اور رضوان فرماتے اختلاف اتحاد زندگی، اختلاف موت ہے. کیوں؟ کہا اگر روح اور جسم دونوں مل جائیں تو آدمی زندہ رہتا ہے، اگر روح اور جسم الگ الگ ہو جائے تو آدمی مر جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے. تو جسم اور روح کا ملنا ضروری ہوتا ہے.
تو اب دیکھو ہر انسان اپنی جسمانی طاقت کا بڑا خیال کر رہا ہے. جسمانی طاقت حاصل کرنے کے لیے لوگ جم جوائن کر رہے ہیں, ورزش کر رہے ہیں, سویرے دوڑنا ہو رہا ہے, خوب محنت انسان کر رہا ہے. کیوں؟ خالی اس لیے کہ جسم کی طاقت آ جائے. وہ جسم جو ختم ہو جائے گا, وہ جسم جو کیڑے مکوڑوں کی غذا بن جائے گا, وہ جسم جو قبر میں جا کر کے نہ جانے کیا کیا مصیبتوں کا سامنا کرے گا. لیکن ذرا انسان غور کرے, اگر اسی جسم پر توجہ دینے کے بجائے روح پر انسان توجہ دے لیتا, ذکر کرتا, مشاہدہ کرتا, رب کی بارگاہ میں فکر کرتا, تو رب فرماتا ہے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. جو ہمارے بارے میں مجاہدہ کرتا ہے, ہمارے بارے میں ذکر کرتا ہے, ہمارے بارے میں فکر کرتا ہے, اس بندے کو میں اپنا راستہ دکھا دیا کرتا ہوں. تو روح پر توجہ دے کہ روح کی غذا کیا ہے, روح کی طاقت کہاں سے آئے گی. اگر انسان اس پہ سوچ لیتا تو روح ہمیشہ رہنے والی ہے. روح ہمیشہ رہنے والی ہے. جہاں روح رہے گی انسان غالب رہے گا. کھانے کی فکر ہر انسان کو ہے, لیکن روح کی غذا کیا ہے اس کی فکر نہیں. روح کی غذا کیا ہے, روح کیا چاہتی ہے. آؤ اب آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ دیکھتے ہیں. جھوم کر درود پاک پڑھ لیں. صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. یہ حدیث پاک بخاری شریف کے اندر ہے, جس کے راوی حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بیان فرماتے, ایک مرتبہ سورج گہن ہو گیا. حضور کے دور میں سورج گہن ہوا. سورج گہن ہوتا ہے, چاند گہن ہوتا ہے, ہم کو کچھ فرق نہیں پڑتا. ہم لوگ ذرا بھی ہم کو احساس نہیں ہوتا, ہو رہا ہے ہونے تو اس کا میٹر ہے. لیکن جب سورج گہن ہوتا تو حضور کا طریقہ کیا تھا, آقا علیہ السلام کا انداز کیا تھا. مصطفیٰ کے طریقے پہ چلیں گے روحانیت کا غلبہ رہے گا. مصطفیٰ کا انداز اپنائیں گے تو روحانیت کا غلبہ ہوگا. اس لیے کہ روح کو اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے بنایا ہے اور اپنے محبوب کو اللہ تعالیٰ نے محبوب بنایا. تو حضور کے طریقے پہ چلنے پہ روحانیت کا غلبہ ہوگا. تو سورج گہن پڑ گیا. فقام النبی صلی اللہ علیہ وسلم فزعا. آقا علیہ السلام گھبراہٹ کے عالم میں کھڑے ہوئے. حضور کو گھبرانے کی کیا ضرورت ہے. میرا رب تو فرماتا ہے جو میرے دوست ہوتے لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. جو دوست ہوتے ان کو خوف نہیں ہوتا, جو دوست ہوتے ان کو غم نہیں ہوتا. کہا دوستوں کا جب یہ حال ہے تو میرا محبوب تو محبوب ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو اپنے نام کے ساتھ ملایا ہے. جس جگہ اللہ نے اپنا ذکر کروایا, اپنے محبوب کے نام کا مالا بھی جپوایا ہے. یہ رب کی بارگاہ میں محبوب خدا کی شان ہے. تو پھر کیوں گھبرا گئے. کہا امت کے لیے, امت کو تعلیم دینا مقصود تھا کہ امت سن, سورج گہن ہے, چاند گہن ہے, اگر یہ معاملہ آتا ہے میں گھبرا گیا تو ایسے موقع پر توبہ کرنا, گھبرا جانا, یہ تمہارے نبی کا طریقہ. امت غفلت نہ برتے, امت کے اوپر آقا کا طریقہ رہے. آقا علیہ السلام گھبراہٹ کے عالم میں مسجد نبوی میں آ گئے. سورج گہن میں حضور کہاں آئے, مسجد. آج سائنسداں ہوتا ہے تو لے لیتا ہے, دیکھتا رہتا ہے کیا ہو رہا ہے, کیا ہو رہا ہے. اس سے کچھ نہیں ہوتا, جو ہونا ہے خدا کے حکم سے ہوتا ہے. ہم کو جو کرنا ہے خدا کا حکم ملا ہے, کیا کرنا ہے. تو مصطفیٰ خود فرماتے ہیں طریقہ یہ ہے کہ آقا علیہ السلام مسجد نبوی میں تشریف لائے اور آنے کے بعد فصلى بأطول قیام و رکوع و سجود. آقا علیہ السلام نے بڑا لمبا قیام فرمایا, بڑا لمبا رکوع کیا, بڑا لمبا سجدہ کیا. فرماتے رأیت قط یفعلہ, کبھی کبھی ایسا دیکھا جاتا کہ حضور عبادت میں اتنا لمبا قیام کر رہے ہوں, عبادت میں اتنا لمبا رکوع کر رہے ہوں, عبادت میں اتنا لمبا سجدہ کر رہے ہوں, کبھی کبھی دیکھنے میں آتا ہے. اور جب نماز سے فارغ ہوئے تو فرماتے هذه الآیات التي يرسل الله لا تكون لموت احد ولا لحیاته ولكن يخوف الله به عباده. حضور فرماتے یہ نشانیاں ہیں اللہ کی, کسی کے مرنے اور جننے سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. کسی کی موت و زندگی سے سورج گہن چاند گہن کا تعلق نہیں. آقا فرماتے ہیں اس سے تعلق نہیں ہے. کہا سرکار کس وجہ سے یہ ہوتا ہے. آقا فرماتے ولیکن یخوف اللہ بہ عبادہ, لیکن چاند گہن ہو رہا ہے, سورج گہن ہو رہا ہے, یہ اس لیے ہوتا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے دلوں میں اپنا خوف ڈال دے,
اپنا خوف ڈال دے. خوف پیدا کرنے کے لیے ہے کہ سورج پر آفت آئی ہے, چاند پر آفت آئی ہے. مسلمان سن, اگر تیرے اندر تبدیلی نہ آئی تو تیرے اوپر بھی یہ مصیبت آ سکتی ہے, تیرے اوپر بھی یہ معاملہ آ سکتا ہے. آج گہن کے بادل, مسلمانوں کا سورج جو ہے گہنایا ہوا ہے, مسلمانوں کا چاند جو کبھی چمک رہا تھا, دنیا کو روشنی پہنچا رہا تھا, آج مسلمانوں کا چاند گہنایا ہوا ہے. آج مسلمان نہیں سنبھلے گا, روحانی طاقت نہیں حاصل کرے گا تو کب حاصل کرے گا؟ آؤ, اس کے بعد حضور نے کیا کیا؟ آقا فرماتے فَإِذَا رَأَيْتُمْ شَيْئًا مِّن ذَلِكَ, جب تم ان تمام چیزوں میں سے کوئی چیز دیکھو, فَأَفْزَعُوا إِلَىٰ ذِكْرِهِ وَدُعَائِهِ وَإِسْتِغْفَارِهِ, آقا فرماتے تین کام کرو. نمبر ایک, دوڑ پڑو, اللہ کا ذکر کرو. نمبر دو, اللہ سے دعا کرو. نمبر تین, اللہ سے استغفار کرو, بخشش چاہو. اور جو بندہ بخشش مانگتا ہے رب تعالیٰ سے, تو خود ابلیس جب اللہ کی بارگاہ سے نکل رہا تھا تو ابلیس کہتا ہے کہ آدم کی وجہ سے مجھے نکالا گیا ہے, میں آدم کی اولاد سے اس کا بدلہ لوں گا. میرا رب فرماتا ہے جا, تجھے جو بن پڑے کر, لیکن اولاد آدم کے بچے جب تک توبہ کرتے رہیں گے میں ان کے گناہ کو معاف کرتا رہوں گا, میں ان کے گناہ کو معاف کرتا رہوں گا. تو مصطفیٰ فرماتے ذکر کرو. ذکر کس کا ذکر؟ زور سے بولے, اللہ اللہ, یہی تو ذکر ہے. بولو سبحان اللہ. سبحان اللہ بولنا یہ بھی کیا ہے؟ یا رسول اللہ بولنا یہ بھی کیا ہے؟ ذکر ہے. ہو سکتا ہے کوئی نادان کھڑا ہو, کہا مولانا یا رسول اللہ ذکر کیسے ہوگا؟ تو ہم کہیں گے اٹھا مستدرک امام حاکم کی مستدرک الصحیحین, دیکھ حدیث پاک حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے. وہ فرماتے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبرائیل آئے, اور آنے کے بعد کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, کیا یہ بات آپ کو خوشی نہیں دیتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ذکر کو اپنا ذکر بنا لیا, آپ کے ذکر کو اپنا ذکر بنا لیا. عبداللہ ابن عباس روایت کر رہے ہیں, جبرائیل کہہ رہے ہیں حضور کے وسیلہ اللہ نے محبوب خدا کے ذکر کو اپنا ذکر بنا لیا ہے. لیکن آج کا بندہ یہ کہتا ہے کہ مصطفیٰ کا ذکر کرو گے, مصطفیٰ کی تعظیم کرو گے تو یہ شرک ہو جائے گا. تو اسی لیے تو میرا امام کہتا ہے شرک ٹھہرے جس میں تعظیم نبی, ارے اس برے مذہب پہ لعنت کیجیے, اس برے مذہب پہ لعنت کیجئے. تو جب بھی یہ معاملہ ہو جائے تو کیا کرنا ہے؟ زور سے بولیں, ایک بار ہو جائے ذکر زور سے. اور یاد رکھو جہاں تک ذکر ہوتا ہے شیطانی چکر وہاں نہیں ہوتا. جہاں تک ذکر کی آواز ہوتی ہے شیطانی چکر جہاں سے ذکر ہوتا ہے. دیکھو حدیث بتا رہا ہوں, سنو حدیث, بول دو سبحان اللہ. دیکھو جہاں تک ذکر ہوتا ہے روحانیت کا کتنا غلبہ ہے, اور شیطان کی اولاد کو کتنا چرچا کرتا ہوا نظر آتا ہے, شیطان کو کتنی بیزاری ہوتی ہے. آؤ بخاری کی حدیث دیکھتے ہیں. اگر بخاری نہ پڑھے ہو تو میں پڑھا دوں گا. بخاری شریف کے اندر یہ حدیث موجود ہے جس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بیان فرماتے ہیں کہ جب کچھ لوگ اللہ کا ذکر کرنے کے لیے بیٹھتے, بولو سبحان اللہ. ہم لوگ جو یہاں بیٹھے ہیں بیان سننے کے لیے بھی کس کا ذکر سن رہے ہیں؟ اب اللہ کا ذکر ہے نا, یہ جگہ جگہ تو اللہ کا ذکر کرو, اللہ کا ذکر کرو. اور اگر مصطفیٰ کا ذکر ہے وہ بھی تو خدا کا ذکر ہے, وہ بھی تو خدا کا ذکر ہے. کہاں آ گئے ابو ہریرہ کہتے ہیں کچھ لوگ اگر بیٹھ جائیں اللہ کا ذکر کرتے رہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے مقدس فرشتوں کی ایک جماعت ایسے لوگوں کو تلاش کرتی رہتی. بولو سبحان اللہ. جماعت کس کی؟ فرشتوں کی تلاش کر رہی ہے. کس کی جماعت؟ لیکن انسان کی جماعت کو کیا ہو رہا ہے؟ دیکھو آگے انسان کی جماعت کا حال کیا ہے, ادھر فرشتوں کی جماعت کا حال کیا ہے. بخاری شریف کی حدیث پاک حضرت ابو ہریرہ فرماتے, آقا فرماتے فرشتے تلاش کرتے رہتے ہیں, اور جو اللہ کا ذکر کرنے والے بندے ملتے ہیں تو فرشتے آتے ہیں اس محفل کو اپنے بازوؤں سے ڈھانپ لیا کرتے ہیں, بازوؤں سے ڈھانپ لیا کرتے ہیں. جب تک ذکر کرتے ہیں فرشتوں کے بازوؤں کا شامیانہ ہوتا ہے, فرشتے ان کو اپنے ڈھانپ لیتے ہیں. اور یاد رکھو فرشتے وہیں پر آتے ہیں جہاں روحانیت کا غلبہ ہوا کرتا ہے.
اس لیے اللہ کا ذکر کرو، فرشتے آئیں گے، روحانیت کا غلبہ ہوگا۔ بدر میں فرشتے آئے تھے کیونکہ روحانیت کا غلبہ تھا۔ احد میں اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے خون کی حفاظت کے لیے بھیجا تھا کیونکہ وہاں پر بھی روحانیت کا غلبہ تھا۔ حنین میں آ گئے فرشتے مدد کرنے کے لیے، وہاں پر بھی روحانیت کا غلبہ رہا۔ جہاں پہ روحانیت کا غلبہ ہوتا ہے وہاں فرشتے آتے ہیں، اور جہاں انسان شیطانیت پہ جو ہے انسان غالب ہو جاتا ہے یا انسان پہ شیطان غالب ہوتا ہے، وہاں رحمت کے فرشتے نہیں آتے ہیں بلکہ وہاں تو خدا کا عذاب نازل ہوتا ہے۔ یہاں پر ایک روایت میں اکثر سناتا ہوں، سن لے ایک بار، بول دے مچل کر یا رسول اللہ۔ چنانچہ یہ حدیث پاک تفسیر روح البیان کے اندر کہ جہاں پر شیطانیت کا غلبہ ہوتا ہے وہاں پر انسان فرشتے مدد کے لیے نہیں آتے ہیں، اگر ہوتے ہیں تو بھی ہٹ جاتے ہیں۔ اور آج اپنے حالات پہ غور کرے، خود اندازہ لگ جائے گا۔ یہ حدیث پاک میں اکثر سناتا ہوں، کہاں کی روایت ہے؟ کہا تفسیر روح البیان۔ کس آیت کریمہ کے تحت؟ اس آیت کریمہ یا نار کونی بردم و سلامن علی ابراہیم، حوالے کوٹ کراتا، یا نارو کونی بردم و سلامن علی ابراہیم، اس آیت کریمہ کے تحت ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو منجنیق میں رکھ کر، منجنیق جانتے نا؟ ارے بولو نا یار، کہاں مولانا صاحب سنے ہیں، سن کر جانے، دیکھے نہیں۔ غلیل جانتے ہو؟ ہیں چھوٹا ہو غلیل، بڑا ہو جائے تو منجنیق، سمجھ میں آیا؟ منجنیق پہ رکھ دیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو۔ کس نے رکھایا تھا؟ وہ رکھا رہا ہے جو کرسی کے نشے میں چور تھا، وہ رکھا رہا ہے جو اقتدار کے نشے میں چور تھا، وہ رکھا رہا ہے جو فل بہومت کے سپورٹ میں نشے میں چور تھا، اس نے رکھایا تھا ابراہیم علیہ السلام کو منجنیق پر، لیکن چلا رہا ہے، اٹھنے کا نام ہی نہیں لے رہا، منجنیق اٹھ نہیں رہا ہے۔ کیسے اٹھے؟ پتھر کو اگر وہ معبود مانتا تو اٹھ جاتا، وہ تو معبود مانتا ہے تو خدا کو مانتا ہے، اس خدا کو مانتا ہے جس کے اشارے سے سب کچھ ہوتا ہے، اس لیے منجنیق نہیں اٹھ رہا ہے، نہیں اٹھ رہا ہے منجنیق۔ معلوم یہ ہوا رب جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے، انسان کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ بڑی پلاننگ ہو گئی، آ گیا ابلیس، دیکھو وہاں پر فرشتے، روحانیت کا غلبہ رہا، منجنیق نہیں اٹھ رہا تھا، لیکن روحانیت ختم کرنے کے لیے پلان کیا کیا گیا؟ پلان یہ ہے، آ گیا ابلیس، آنے کے بعد ابراہیم سے آنے کے بعد نمرود سے کہتا ایسا کرو یہاں پر فرشتے ہیں، بولو سبحان اللہ۔ کون بتا رہا ہے؟ زور سے بولو۔ ابلیس بتا رہا ہے یہاں فرشتے ہیں، ان کو ہٹانے کے لیے کام کرو۔ کہا کیسے ہٹانا؟ کہا ایسے ہٹانے کا کہ عورتوں کو یہاں پہ لاؤ، ان کے بدن سے کپڑے اترواؤ۔ تو تفسیر روح البیان کے اندر علامہ اسماعیل حقی بیان فرماتے ہیں کہ 10 عورتوں کو، ایک روایت میں 30 عورتوں کو لایا گیا، ان کے بدن سے کپڑے اتروائے گئے، ان سے بدکاری کی گئی، تو جو وہ رحمت کے فرشتے تھے وہاں سے چلے گئے، پھر منجنیق اٹھ گیا۔ تو معلوم یہ ہوا جہاں پر رحمت کے فرشتے ہوتے ہیں وہاں پر دنیاوی سرکش اور شریر آدمی یا شیطانی حاکم غالب نہیں ہوتا۔ جب رحمت کے فرشتے چلے جاتے ہیں شیطان کا وار کامیاب ہوتا ہے، تب جا کر کے مسلمانوں پہ آفت آتی۔ تو رحمان، اب دیکھو فرشتے وہیں رہتے ہیں جہاں اللہ کا کیا ہوتا ہے؟ زور سے بول رہے ہیں سبحان اللہ۔ یہ بھی اللہ کا ذکر ہے، خدا کا شکر ہے ہماری محفلوں میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے، ورنہ تو تالی بجا کر لوگ صبر کر لیتے ہیں۔ ایسی بھی محفلیں مل جائیں گی نالائق لوگوں کی، ایسی بھی محفلیں مل جائیں گی نالائق لوگوں کی، ذکر خدا نہیں پسند ہے، تالی بجانا پسند ہے۔ ٹھیک ہے، تم کو تمہاری تالی مبارک ہے، ہم کو اللہ کا ذکر مبارک ہے، کیونکہ اللہ کے ذکر کرنے سے رحمت کے فرشتے آتے ہیں۔ فرشتے ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ پروں سے ڈھانپ لیتے ہیں اور ذکر ختم ہو جائے تو رب کی بارگاہ میں جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے، پھر بھی پوچھتا ہے کہاں سے آ رہے ہو؟ بولے سبحان اللہ۔ اگر اپوزٹ پارٹی کا ہوتا بولتا اللہ کو تو علم غیب ہی نہیں ہے، ماشاء اللہ، ڈائریکٹ کہتا ارے اللہ نے پوچھ لیا، پوچھنے والے کو علم کہاں ہوتا؟ ارے گھامڑو تمہارے یہاں نہیں ہوتا، ورنہ پوچھنے والا تو کبھی لوگوں کو توجہ بھی دلا دیا کرتا ہے۔ تو کہا فرشتوں نے اللہ پوچھ رہا ہے کیوں، کہاں سے آ رہے ہو؟ کیونکہ یہ فرشتوں نے کہا تھا انسان جائے گا خوریزیاں کرے گا، فساد پھیلائے گا، اسی فرشتوں نے کہا تھا۔ فرشتے کہتے مولا ایک جگہ گئے تھے، وہاں پر تیرے بندے بیٹھے ہوئے تیرا ذکر کر رہے تھے، تیرا ذکر کر رہے تھے۔ دیکھو ذکر کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیا مانگ رہے تھے؟ کہا جنت۔
کہا کیا مانگ رہے تھے؟ کہا جنت۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیا جنت دیکھی ہے؟ فرشتے کہتے نہیں مولا جنت نہیں دیکھی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر دیکھ لیں تو فرشتے کہتے مولا اور مانگنے کا شوق بڑھ جائے گا۔ کہا کس سے پناہ مانگ رہے تھے؟ کہا جہنم سے پناہ مانگ رہے تھے۔ کہا جہنم کو دیکھا ہے؟ کہا نہیں۔ کہا اگر دیکھ لیتے اور ڈرتے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فرشتوں گواہ ہو جاؤ جتنی اس محفل میں بیٹھے ہوئے میرا ذکر کر رہے تھے سب کی خطاؤں گناہوں کو میں نے معاف کیا۔ تو فرشتے کہتے مولا ایک اس میں بے من سے آیا تھا، بخاری کی حدیث بتا رہا ہوں، ایک بے من سے آیا تھا، من نہیں ہو رہا تھا لیکن دیکھا کہ سنی لوگ کرتے کیا چلو دیکھیں۔ دیکھو سنگت میں آ جاتا ہے تو انسان سدھر جاتا ہے۔ اپنی سنگت دیکھو کن لوگوں کی سنگت ہے، عاشق مصطفیٰ کی سنگت ہے یا ایسے آدمی کی سنگت ہے جو گستاخ بناتا ہے، شرارت کرتا ہے۔ اسی لیے تو سنی کہتے ہیں سنگت بہت اہم چیز ہے نا، تو جو گستاخ ہو جائے اس کی سنگت نہیں چلے گی، اس کی سنگت وہ گستاخوں کو ہے۔ کہتے اورنگزیب جیسے بادشاہ جن کا عدل و انصاف ساری دنیا جانتی ہے، ارے اپنے تو اپنے غیروں کی بیٹیاں بھی مانتی ہیں۔ وہ آتے اورنگزیب علیہ رحمت و رضوان جن کے عدل و انصاف کا چرچا الحمدللہ پوری ہندوستان میں ہے، لیکن ایسے بھی ناہنجار پیدا ہو گئے، نہ جانے اپنے باپ کے ہیں بھی کہ نہیں، نہ جانے کس کے ہیں۔ کہتے اورنگزیب ایک اللہ کے ولی پہ انگلی اٹھا رہے ہیں۔ ارے گھامڑو تم کو نہیں سمجھتا، تم کیا جانو ولی کی شان؟ ولی کی شان تو وہ جانتا ہے جو ولیوں کے در کا دربان ہوا کرتا ہے۔ ہاں اصحاب کہف کے کتے سے پوچھو وہ کہے گا ولیوں کا مقام تم کیا جانو ہم جتنا جانتے ہیں۔ اورنگزیب کی شان جانو گے؟ اللہ نے بہت صحیح فیصلہ کیا، خبیث چیزیں خبیثوں کے لیے۔ یہ چاپلوس قوم ہمیشہ چاپلوس رہی۔ اب اندازہ لگاؤ جب یہاں حکومت اقتدار کی چاپلوسی کر رہے تو انگریز کے دور میں کیا کرتے رہے ہوں گے؟ تو انگریز کے دور میں تو ہڈیاں پھینک کر کے انگریز اپنا غلام بنا کے رکھتا رہا ہوگا، ہڈیاں پھینک کر کے، ہڈیاں پھینک کر کے۔ اور آج ہڈیاں نہیں شرک پھینکا جا رہا ہے، کفر پھینکا جا رہا ہے، آج اسلام کے خلاف پلان پھینکے جا رہے ہیں، اور ان پلان کو اپنانے والا یہ آدمی ہے، اور نہ جانے کیسے ہو گیا، ورنہ تو یہ مذموم ہے، آدمی مذموم ہے۔ سمجھ میں آیا نا کیا ہے یہ؟ سمجھ میں آیا نا؟ ہاتھ اورنگزیب علیہ رحمت الرضوان کا عدل و انصاف غیروں کی بیٹیاں جانتی ہیں۔ جب تک شکنتلا کا انصاف نہیں ہو سکا سب تک ہاتھ اورنگزیب علیہ رحمت الرضوان نے پانی نہیں پیا تھا۔ زور سے بولو یار، وہ اورنگزیب علیہ رحمت الرضوان پانی تک نہیں پیا تھا۔ ارے کیسے لوگوں کی کچھ بھی بول دیتے ہو، سمجھ میں نہیں ہے۔ صحیح بات ہے، حرام کھانے والا ہمیشہ حرام کی بات کرتا ہے، کوکر میں جو ہوگا وہی باہر آئے گا۔ اسی لیے اپنی غذا اچھی کرو، اچھی غذا باتیں اچھی۔ اور پھر کہیں گے سن ویسے ویسے ویسے، ارے بابا پہلے جا کے ادھر سمجھاؤ نا۔ تمہارا ہی مولوی کہتا ہے کبھی مسجد کو دے دو، بولا تھا کہ نہیں بولا تھا؟ تمہارا ہی مولوی کہتا ہے کبھی وہ پیغمبر تھے، سب تمہارا ہی بولتے ہیں، اب یہ سب بدنام کرتے ہو ہم کو۔ کیسے بھکت ہو یار؟ آج کل بہت ایک جملہ چل رہا ہے، نہ جانے کیسے بھکت ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر انسان بننا ہے تو شرب شہل سنت جیسے بنو کہ خالی آلات کا ایک رسالہ تمہید ایمان پڑھا تھا، اللہ نے دل کی دنیا بدل کی اور عاشق امام احمد رضا بنا دیا تھا۔ ایسے بنو، ایسے بننا ہے تو یار کتابوں کا مطالعہ کرو۔ مطالعہ تو ہے نہیں، 10 میں سے 8 دینے کے لیے تیار ہو۔ تم کو ممتحن بنایا کس نے؟ تم کو ممتحن بنایا کس نے؟ ممتحن بنایا نہیں، نمبر دینے کے لیے تیار ہو۔ ہم کو اگر ممتحن بناؤ گے تم کو 0 بٹا سناٹا دوں گا، 0 میں بھی لات مار کے دوں گا، کیونکہ ولیوں کی شان میں گستاخی ہو ہم دیوانوں کو پسند نہیں ہوتا۔ اور حضرت اورنگزیب علیہ رحمت الرضوان وہ ہے کہ اگر مزار پہ سلام کرتے ہیں تو صاحب مزار ان کے سلام کا جواب دیتے ہیں۔ وہ اورنگزیب علیہ رحمت الرضوان، جو لوگ حضرت اورنگزیب پر انگلی اٹھاتے ہیں عالمگیری وہ کیا پڑھیں گے؟ اب عالمگیری وہ کیا پڑھیں گے؟ عالمگیری لکھانے والا کوئی اور نہیں ہے، وہی مرد قلندر ہے جسے اورنگزیب عالمگیر علی لحمہ کہا جاتا ہے۔ ارے تم نے تو حنفیوں پہ انگلی اٹھا دی، حنفیوں پہ انگلی اٹھا دی۔ اسی لیے تو ہم سنی کہتے ہیں یہ حنفی نہیں ہے، یہ حنفی نما نہ جانے کیا کیا ہے، حنفی نما نہ جانے کیا کیا۔ ایک بار درود پاک پڑھ لے۔
صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تو فرشتے کہتے مولا اس میں ایک تھا جو بے من سے آیا تھا, طبیعت نہیں کر رہی تھی, بے من سے آیا تھا, اس لیے ذکر میں آؤ تو بے من سے مت آؤ, ذکر کی نیت سے آؤ. ہر آدمی کو ذکر نصیب نہیں ہے, ورنہ بہت سے کوششیں لوگ کرتے ہیں, منہ سے درود بھی نہیں نکلتا, ذکر بھی نہیں نکلتا, خدا توفیق نہیں دے رہا, چھین لیتا ہے. تو ذکر اچھے دل سے آنا ہے ذکر میں. تو اس نے فرشتے کہتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب آ گیا میرے نیک بندوں کی سنگت میں, جب ان کو بخش دیا تو ان کے صدقے میں اسے بھی بخش دیا. کیا رب کی رحمت ہے یار, اس رب کا ذکر کرو. کیا ادھر ادھر چاپلوسی کر رہے ہو, کیا چمچ بنے پڑے ہو. اللہ کا ذکر کرو, جن کے تم چمچ ہو تمہارے تلوے چاٹیں گے آ کے. کیا تم نے نہیں دیکھا آتے اورنگزیب علیہ الرحمہ کو, سبحان اللہ, انہوں نے اللہ کا ذکر کیا, دنیا بلکہ ہندوستان پر حکومت کرتے رہے. وہ لوگ جو آج جن کے تم تلوے چاٹ رہے وہ بھی آتے اورنگزیب علیہ رحمت الرضوان کی غلامی میں فخر محسوس کرتے رہے. تو اللہ کا ذکر کرو, اللہ کا ذکر بہت اہم چیز ہے. تو حضور فرماتے اللہ کا ذکر کرو, اللہ کا ذکر کرو. اسی لیے تو سرکار مفتی اعظم ایک شعر میں یوں کہتے ہیں, قلب کو اس کی رویت کی ہے آرزو, قلب کو اس کی رویت کی ہے آرزو, جس کا جلوہ ہے عالم میں ہر چار سو, بلکہ خود نفس میں ہے وہ سبحانہ, عرش میں ہے مگر عرش کو جستجو, اللہ 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 اللہ. تو ہم لوگ تو ایسے ہیں کہ بس ذکر کرتے جاؤ, فکر کرتے جاؤ, اللہ تعالیٰ روحانیت میں غلبہ پیدا فرما دے گا. جی دیکھیں, ایک صحابی ہیں جی دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے مشہور ہے, نام تو جانتے ہوں گے نا. یہ وہ دحیہ کلبی ہیں کہ جن کی شکل میں حضرت جبرائیل حضور کے پاس آتے تھے, سبحان اللہ. یہ لوگ ہوں گے تو کہیں گے یا جبرائیل نور سے پیدا ہیں, ایک صحابی کی شکل کیسے لے لی. یہ لوگ پیدا, یہ لوگ عقل سے اندھا آدمی ایسے ہی ہوتا ہے. ہم کہیں گے تو ہم ٹھہرا کہیں گے بے شیطان انسانی شکل لیتے ہیں, وہ مردود ہے, آگ سے پیدا ہے, انسانی شکل لے رہا ہے. جب اس کا یہ معاملہ ہے تو فرشتے ہیں. اب سوچو جب فرشتے انسانی شکل لے سکتے ہیں جو حضور کا امتی ہے, تو میرا نبی جب تک نہیں پیدا ہوا نور نور رہا, جب پیدا ہوا اللہ نے اسی نور کو مجسم بنا دیا ہے. جی دیکھیں حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں کہ تفسیر روح البیان کے اندر آیا, پہلا حصہ صفحہ 183 184 کے اندر ہے. فرماتے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی, اے اللہ دحیہ کلبی کو اسلام عطا فرما. سبحان اللہ. تو معلوم یہ مرید نہیں ہے, حضور کی مراد ہے, یہ مراد ہے دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کیوں حضور دعا کرتے تھے؟ کیونکہ ان کے انڈر میں 700 لوگ کام کرتے تھے. کتنے لوگ؟ 700 لوگ کام کرتے تھے. تو حضور نے دعا کی, مولا ان کو ایمان عطا فرما, اس امید پر کہ جب یہ ایمان لائیں گے تو سب لوگ ایمان لائیں گے. رب کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی حضور کے پاس پیغام بھیجتا ہے بعد صلاۃ الفجر, فجر کے پاس, اور یہ کہتا ہے اے یا محمد ان اللہ یقرؤک السلام. کہتے ہیں یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جبرائیل کہہ رہے ہیں یا محمد. جبرائیل معصوم ہے, وہی کہتے ہیں جو خدا کا حکم ہوتا ہے. جب فرشتے کہے یا محمد تو شرک نہیں ہوتا, ہم امتی کہے تو شرک نہیں ہوتا, بلکہ ایمان میں تازگی پیدا ہو جاتی ہے, روحانیت کا غلبہ ہو جاتا ہے. اور صحابہ سے پوچھو یہی تو نعرہ تھا. یہ مدینے میں آ گئے سرکار, چڑھ گئے بچے اوپر, مردوں عورت اوپر چھتوں پہ, بچے میدان میں ہے, اور کہہ رہے یا محمد یا رسول اللہ, یا محمد یا رسول اللہ. ارے انصار صحابی جو نعرہ لگایا تھا وہی نعرہ, اسی نعرے کا پیغام وہ آیا اجمیر و بغداد ہوتے ہوئے, اجمیر و بغداد ہوتے ہوئے بریلی کے تاجدار نے اس کا جام ہم کو پلایا ہے. ایسا جام پلایا, ایسا جام پلایا کہ بیٹھتے اٹھتے مدد کے واسطے, بیٹھتے اٹھتے مدد کے واسطے. یا رسول اللہ کہا پھر تجھ کو کیا, تجھ کو کیا, میں کہہ رہا ہوں نا میرا میٹر ہے بابا, میں کہہ رہا ہوں, تم تو جاؤ کسی اور کا مالا جپو. اسی لیے تو حالات کا شعر سمجھو, تو تیرے در سے یار پھرتے ہیں. تو کہا یا رسول اللہ یا نبی اللہ غلط, کہا در سے پھر گئے, کہا در سے پھر گئے.
تو کہا کہاں کہاں جائیں گے؟ در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں، کبھی اس پارٹی کا، کبھی اس پارٹی میں جا کے تلوار چاٹے، کبھی اس پارٹی میں جا کے تلوار چاٹے۔ پورے ہندوستان کا یہی حال نظر آتا ہے، اور جو مصطفیٰ کا ہو جاتا ہے مدینے میں نہیں رہتا، مکے میں نہیں رہتا، لیکن بریلی میں رہ کر پورے دنیا میں اس کا چرچا ہو جاتا ہے، چرچا ہو جاتا ہے۔ سوچو ذرا سے، آقا کے بن کے رہو، ایک در کے رہو گے، جو آقا کے در پہ رہا، کہیں بھی رہا، اللہ اس کا چرچا پوری دنیا میں فرما دیتا ہے۔ جی دیکھیں تو حضرت دحیہ کلبی کے بارے میں آیا پیغام فجر کے بعد۔ حضرت جبریل کہتے ہیں یا محمد ان اللہ یقرؤک السلام، اللہ تعالیٰ آپ پر سلام پڑھتا ہے۔ جو عربی دائیں جانتے ہیں یقرؤ پڑھتا ہے، کہتا نہیں، پڑھتا ہے، قراءت سے بنا ہے، یقرؤ قراءت سے، تھرڈ پرسن ہے، وہ پڑھتا ہے آپ پر سلام۔ کہا خدا کہاں ہے کسی کو نہیں معلوم، وہ پڑھتا ہے۔ کہا جب وہ پڑھتا ہے تو ہم تو اس کے بندے ہیں، جب میرا خدا پڑھتا ہے تو ہم تو وہی کرتے جو ہمارے خدا کو پسند ہوتا ہے۔ تو ہم بھی پڑھ رہے ہیں، خوب جم کے پڑھ رہے ہیں۔ سلام نہیں پڑھو گے تو کچھ اور پڑھنا پڑے گا، ہم تو سلام پڑھ لیں الحمدللہ۔ جی کہا سلام کہتا ہے، سلام پڑھتا ہے، اور کہا کہ دحیہ کلبی آپ پر آنے والے ہیں، سبحان اللہ، ایمان لے آئیں گے وہ، لیکن صحابہ کرام میں اور ان کے درمیان کچھ بات ہے، اگر وہ آئیں گے تو صحابہ کو تھوڑا اچھا نہیں لگے گا، اور ان کو بھی تھوڑا اچھا نہیں لگے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے۔ جب سویرا ہوا حضرت دحیہ کلبی تشریف لائے، بولو سبحان اللہ، کیا شان لے کر کے آئے ہیں یار۔ ابھی تک حضور کی بارگاہ کے جو ہے ناپسندیدہ تھے، آقا علیہ السلام کو وہ پسند نہیں کرتے تھے، لیکن اب آئے ہیں تو بالکل یہی انداز ہے، کر کے تمہارے گناہ مانگے تمہاری پناہ، تم کہو دامن میں آ تم پہ کروڑوں دو، یہی انداز لے کر کے آئے۔ جیسے ہی سرکار کی بارگاہ میں آئے حضور کے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے گلے میں چادر ڈال رکھی تھی، نکالی، آقا علیہ السلام نے ان کے راستے چادر کو بچھا دیا، سبحان اللہ۔ مصطفیٰ نے بچھایا، آقا علیہ السلام نے چادر کو بچھایا، اور جیسے ہی چادر کو بچھایا کہا دحیہ ہاں ہونا، اے دحیہ کلبی چادر پہ بیٹھو۔ آقا نے فرمایا چادر پہ بیٹھو۔ وہ دحیہ کلبی جن کو مصطفیٰ چادر پہ بٹھائے، جبرائیل کہتے ہیں میں تو اسی بادشاہ کا وزیر ہوں جن کو مصطفیٰ نے چادر پہ بٹھانے کا حکم دیا، اس لیے مصطفیٰ کی بارگاہ میں جانا ہے تو انہی کی شکل میں جانا ہے، اس لیے جبرائیل انہی کی شکل میں آ رہے ہیں، انہی کا معاملہ اپنا کے آ رہے ہیں۔ حضرت دحیہ کلبی کو حضور نے فرمایا دحیہ بیٹھ جاؤ، چادر کی طرف اشارہ کیا، بیٹھ جاؤ، چادر پہ بیٹھ جاؤ۔ فبکا دحیۃ من کرم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت دحیہ کلبی نے جب سنا تو آنکھ سے آنسو بہنے لگے، جس کی ترجمانی میرا امام یوں کرتا ہے، بے ہنر اور بے تمیز کس کو ہوئے ہیں عزیز، بے ہنر و بے تمیز کس کو ہوئے ہیں عزیز، ایک تمہارے سوا تم پہ کروڑوں دو۔ تو رو رہے زاروں قطار آقا کے جو ہے کرم کو دیکھ کر، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کرم کو دیکھا رونے لگے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دحیہ بیٹھ جاؤ۔ روتے ہوئے انہوں نے چادر کو اٹھایا، اٹھانے کے بعد ورفع رداءہ وقبلہ، چادر کو اٹھایا، اس کو بوسہ دیا، سبحان اللہ۔ کہا تبرکات کا بوسہ دینا، کہا غلط، کہا تو غلط، تیرا باپ غلط، خاندان غلط ہو سکتا ہے، صحابہ نے کیا ہے تو یہ غلط نہیں ہو سکتا ہے، یہ تو صحابہ کا پسندیدہ عمل ہو سکتا ہے۔ اس کو حدیث تقریری کہا جاتا ہے۔ حدیث تقریری جانے تو جانے، خالی لفاظ جادوگر بن کے گھومتے رہتے۔ اٹھایا چادر کو چوم لیا، اور جیسے ہی چوما فوضع علی رأسہ وعینیہ، اپنی آنکھوں پہ رکھا، سر پہ رکھ لیا۔ کس کی چادر ہے؟ زور سے بول رہے یار، حضور کی چادر ہے۔ چادر آقا علیہ السلام کی آنکھوں پہ رکھی جا رہی ہے، سر پہ رکھ رہے ہیں۔ کیوں رکھ رہے ہیں؟ وجہ کیا ہے؟ کہا یوسف علیہ السلام کے بدن سے مس ہوا، اگر کرتا یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں پہ پہنچ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ روشنی اور بینائی عطا فرما دیتا ہے۔ کہا میں میرے مصطفیٰ کی چادر مبارک ہے، جس آنکھ پر پا جائے اللہ تعالیٰ اس کو روشنی عطا فرما دیتا ہے۔
اور جس سر پہ پہنچ جائے اس سر سے اللہ تعالیٰ محبت اس سر میں ڈال دیتا ہے. اسی لیے تو حضور تاج الشریعہ کہتے ہیں منور میری آنکھوں کو میرے شمس ضحیٰ کر. تو یہ آقا علیہ السلام کی شان. روتے ہوئے کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کی شرطیں بتائیے. اسلام کی کیا شرطیں ہیں؟ اسلام لانے کی کیا شرطیں ہیں؟ لوگ آج تک اسلام کو نہیں سمجھ پائے, سنیت کو کیا سمجھیں گے؟ اسلام کیا کہتا ہے وہی نہیں معلوم ہے. 24 گھنٹہ اسلام میں رہتے ہیں, اسلام کی تبلیغ کرتے ہیں, لیکن اسلام کیا کہتا ہے یہی نہیں معلوم. وہ سنیت کے بارے میں کیا جانیں گے؟ تو کہا اسلام کے کیا شرائط پیش کریں. حضور نے فرمایا کہو ان تقول اولا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. کہو یہ کلمہ, پڑھو یہ کلمہ. انہوں نے پڑھ لیا. دحیہ کلبی نے جیسے ہی پڑھا خوب زار و قطار ہونے لگے. اور یاد رکھو خوف خدا سے جو آنسو نکلتا ہے 3 اللہ تعالیٰ بہنے والی چیزوں کو روزے محشر تولے گا. ایک شہید جو اللہ کی راہ میں اپنے خون کو بہاتا ہے, وہ خون روزے محشر تولا جائے گا. نمبر 2 وہ عالم جو اپنے قلم کی سیاہی کو راہ خدا میں لگاتا ہے, اس قلم کی سیاہی کو تولا جائے گا. نمبر 3 وہ عابد و صاحب عبادت کرنے والا بندہ جو خوف خدا میں آنسو بہاتا ہے, اس آنسو کو بھی روزے محشر تولا جائے گا. اسی لیے خوف خدا سے رو رہے ہیں, مصطفیٰ کی بارگاہ میں آنکھ سے آنسو بہ رہے ہیں, زار و قطار آنسو بہ رہے ہیں, زار و قطار آنسو بہ رہے ہیں, خوب آنسو بہ رہے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما ھذا البکا وقد رزقت الاسلام. کیوں روتے ہو, یہ کیا رونا ہے؟ ارے تم کو تو اسلام مل گیا نا, اسلام مل گیا. تسلی دے رہے ہیں. جن کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے, اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام. آقا تسلی دے رہے ہیں, فرماتا کیوں روتے ہو, تم کو اسلام مل گیا, کیوں رو رہے, وجہ کیا ہے؟ دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں انی ارتکبت خطیئۃ وفاحشۃ کبیرہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے بہت بڑے بڑے گناہ کیے ہیں, بہت بڑے بڑے گناہ کیے ہیں. لیکن مصطفیٰ نے کہا گناہ کیے ہو نا, تو استاذ زمان یوں کہتے ہیں عاصیوں کو در تمہارا مل گیا, عاصیوں کو در تمہارا مل گیا. ارے بے ٹھکانوں کو ٹھکانہ مل گیا. کہا کیوں روتے ہو؟ کہا سرکار بڑے بڑے گناہ کر کے آیا ہوں. کہا کیا بڑے بڑے گناہ کر کے آئے ہو؟ تو کہتے ہیں حضور پہلے اتنا کرم کرے, آپ اللہ تعالیٰ سے پوچھے میرے گناہ کا کفارہ کیا ہے. معلوم ہے کہ یہ واسطہ ہے, چاہتے تو ڈائریکٹ کرتے دعا مولا بہت گناہ ہو گئے, کفارہ بتا دے. صحابی ہے وہ, صحابی ہے وہ, لیکن دنیا کو سمجھا رہے ہیں بے پاگلو سنو, پاگل بنتی چھوڑو, مصطفیٰ کا وسیلہ لگاؤ, اللہ تعالیٰ ضرور تمہاری دعاؤں کو قبول فرمائے گا. یہی تو سمجھا رہے. کہا حضور آپ دعا کریں, فقل لربک, آپ اپنے رب سے عرض کریں سرکار ما کفارت ہو, کیا کفارہ ہے؟ اگر اللہ مجھے حکم دے گا میں اپنے آپ کو قتل کر لوں, قتل تو خواہ, میں اپنے آپ کو قتل بھی کر لوں گا. گناہ اتنے ہو گئے ہیں, جو رب کا حکم ہوگا وہ میں کروں گا. اور اگر اللہ تعالیٰ حکم دے گا پورا مال نکال دے تو میں پورا مال نکال کے رکھ دوں گا, پورا مال دے دوں گا اس کی راہ میں. کہا حضور نے فرمایا دحیہ کیا کہہ رہے ہو, یہ کیا بات ہے؟ تو دحیہ کلبی کہتے ہیں سرکار اتنا بڑا گناہ مجھ سے ہوا کہ کنت رجلا من ملوک العرب, میں شاہان عرب سے تھا اور میں یہ ناپسند کرتا تھا کہ میری بچیاں ہوں, کہ ان کی شادی ہو تو داماد میرے گھر آئے, تو میں یہ پسند نہیں کرتا تھا. تو اتفاق ایسا ہوا مجھے جو ہے 70 بیٹیاں ہوئیں. کتنی بیٹیاں؟ 70 بیٹیاں ہوئیں. فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان 70 بیٹیوں کو میں نے زندہ لے جا کے قبر میں دفنا دیا ہے. ان 70 بیٹیوں کو دفنا دیا, وہاں قبروں میں دفنایا جا رہا تھا, یہاں ماں کی پیٹوں میں دفنایا جا رہا ہے, یہاں کے ماں کے پیٹ میں مارا جا رہا ہے. ایک صحابی آئے ایمان لانے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب میں ایمان نہیں لایا تھا تو میرا معاملہ ایسا تھا کہ میری ایک بڑی خوبصورت بیٹی تھی, میں پسند نہیں کرتا تھا کہ میرا کوئی داماد ہو, تو میں نے اس بیٹی کو لے جا کر کے کنویں میں ڈال دیا. وہ چلاتی رہی ابا 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 مدد کے لیے پکارتی رہی, لیکن میں نے اس کو پلٹ کر کے نہیں دیکھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا میرے
गुनाहों का कफारा है, क्या मेरे गुनाहों की तौबा कबूल होगी? आका फरमाते रब की रहमत बड़ी वसी है। आंखों से आंसू मुस्तफा के बहने लगे, फरमाते तौबा करो, अल्लाह ताला तुम्हारी तौबा कबूल फरमाने वाला है। तो मुसलमानों, अगर खता हो जाए, तौबा बहुत अहम चीज होती है। तो कहा 70 बेटियां थी, सबको ले जाके मैंने दफना दिया। 70 की 70 बेटियों को दफना दिया, सब बेटियों को दफना दिया। अरे आज की माए बहनें सोचे कि वो क्यों ऐसा करते थे, इसलिए कि ताकि दूसरों के सामने शर्मिंदा ना होना पड़े, दूसरों के सामने हया का मामला दरपेश हो जाए। लेकिन अल्लाह अकबर, आज की माए बहनें जो अपने भाई की इज्जत को तार तार कर रही है, अपने बाप की इज्जत को नीलाम कर रही है, अपने शौहर की इज्जत को नीलाम कर रही है। अरे तुम किसी की शान हो, तुम किसी की इज्जत हो, तुम किसी का इफ्तिखार हो, तुम अपने को पहचानो। अगर तुम घर के अंदर रहोगी, पर्दे के साथ रहोगी, तुम्हारा भाई सीना तान कर चलेगा कि मैं ऐसी बहन का भाई हूं जिस पर अल्लाह की रहमत नाजिल होती है। क्योंकि औरत जब तक पर्दे में रहती है, अल्लाह की रहमत नाजिल होती है। अल्लाह अकबर कबीरा। इसीलिए मैं एक चीज और समझाता रहता हूं अक्सर, आज रुझान हमारे नौजवानों में ये भी बढ़ गया है, लव मैरिज का ये भी रुझान बढ़ गया। जरा गौर करो, आप अपनी पसंद से शादी कर रहे हैं ना, आपने अपनी पसंद से शादी की, तो इस पे गौर करिए। पहली बात ये आई कि आपने अपनी पसंद से शादी की, वो लड़की जिसने अपने बाप की इज्जत को बेच डाला, जिसने अपने भाई की शान को घटा डाला, जिसने अपने तमाम परिवार की इज्जत को डुबा डाला, क्या गारंटी है कि तुम्हारी इज्जत का ख्याल करेगा? है कोई गारंटी? और माए बहनें, और वो मेरी बहनें सुने, देखें वो लड़का जो शादी से पहले तुम्हारी इज्जत को नीलाम कर रहा है, शादी से पहले तुमको बदनाम कर रहा है, क्या गारंटी है कि शादी के बाद तुम्हारी इज्जत की रखवाली करेगा? लेकिन ये मामला आता है, अब आओ जरा, कोई आदमी अगर माँ बाप के फैसले से शादी करता है तो ये किसका फैसला होता है? तो मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं, अरे जहां माँ बाप राजी हो गए तो इनकी रजा में अल्लाह की रजा है, इनकी रजा में अल्लाह की रजा। ये भी रूहानियत का एक जरिया है। जरा सोचो मुसलमानों, जरा तसव्वुर करो हालात क्या है। कहा 70 बेटियां थी, सबको ले जाके दफना दिया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुना, आंखों से आंसू बहने लगे, हुजूर की आंखों से आंसू बहने लगे। आका अलैहिस्सलाम आंसू के आंखों से आंसू आ गए, सहाबा की आंखों से आंसू आ गए। जिब्राइल फौरन बुलबुल सिदरा छोड़कर आका की बारगाह में हाजिर, अर्ज करते हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन्नल्लाह यक़रअु का सलाम, बेशक अल्लाह आप पर सलाम पढ़ता है। मालूम ये वो पैगाम भेजो मुस्तफा को, तो पहले मुस्तफा को सलाम पढ़ो, उसके बाद मुस्तफा के पास पैगाम भेजो। ये खुदा की सुन्नत है। कहा अल्लाह ताला सलाम पढ़ता है और कहता है, महबूब कुल लिदहयता व इज्जती व जलाली इन्नका लम्मा कुल्त ला इलाहा इल्लल्लाह गफरतु लक कफरा 60 सना व सय्यातिका 60 सना। अल्लाह ताला फरमाता है, महबूब दहया से कह दो, रोना खामोश हो जाओ, दहया से कह दो कि मुझे मेरी इज्जतो जलाल की कसम, जब तुमने कलमा पा लिया मैंने तुम्हारे सारे गुनाहों को माफ फरमा दिया है, सारे गुनाहों को माफ फरमा दिया, 60 साल की खताओं को माफ कर दिया, 60 साल के गुनाहों को कफारा कलमा को बना दिया है। उसके बाद आका अलैहिस्सलाम रोने लगते हैं और रोते हुए रब की बारगाह में अर्ज करते हैं, कहते हैं, मौला जब एक दहिया ने खाली एक बार तेरा कलमा पढ़ लिया, इतनी खताएं कर चुके थे, इतनी गलतियां कर चुके थे, लेकिन एक बार खाली तेरा कलमा पढ़ा, मौला तूने उनकी खता और गुनाहों को माफ फरमा दिया। मौला मेरे उम्मत पर रहम फरमा कि ये हर लम्हा तेरा जिक्र करती रहती है, तेरा कलमा पढ़ती रहती है, मौला इनकी खता को माफ फरमा। इसीलिए तो मेरा ईमान कहता है, अल्लाह क्या जहन्नम अब भी न सर्द होगा। अरे रो रो के मुस्तफा ने दरिया बहा दिए। अब यहीं पे एक चीज और आ जाए, तफसीर रूहुल बयान की एक बात बड़ी प्यारी नुक्ते की बात, इस्तिग़फ़ार, जिक्र और क्या कहते दुआ, ये रूहानियत की पहली मंजिल है कि बंदा इस्तिग़फ़ार करे, हर आदमी अपने गुनाहों को याद करके इस्तिग़फ़ार करे। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह, ये इस्तिग़फ़ार करते रहें। पहली रूहानियत की पहली मंजिल है इंसान तौबा करे, तौबा करने के बाद अल्लाह का जिक्र करे, अल्लाह से दुआ करे, रूहानियत का गलबा होगा। देखो यहीं पर एक नुक्ते की बात,
علامہ اسماعیل حقی علیہ رحمت الرضوان بیان فرماتے، بڑی اچھی بات فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم موسیٰ علیہ السلام سے ان کی قوم نے کہا پانی چاہیے، وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، قوم کے کہنے کی وجہ سے موسیٰ علیہ السلام نے رب کی بارگاہ میں عرض کیا، مولا میری امت کو پانی دے دے۔ اللہ نے فرمایا فَقُلْنَا اضْرِب بِعَصَاكَ الْحَجَرَ، اے موسیٰ پتھر پہ ڈنڈا مار دو۔ موسیٰ علیہ السلام نے قوم کے کہنے پر قوم کے واسطے پانی مانگا، جیسے ہی مانگا اللہ تبارک و تعالیٰ نے فوراً آبشار 12 چشمے بہا دیے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی قوم ان کے پاس آئی، کہتی ہے اے عیسیٰ علیہ السلام ہم کو کھانا چاہیے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے رب کی بارگاہ میں دعا کی، اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء، اے اللہ آسمان سے دسترخوان اتار دے۔ موسیٰ نے مانگا، فوراً حکم آئے، مارو ڈنڈا اور شار بہے گا، پانی ملے گا ان کو۔ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا، اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے دسترخوان آئے گا، اتر گیا دسترخوان۔ کہا موسیٰ اپنی قوم کے لیے مانگتے ہیں، پانی مانگتے ہیں، عیسیٰ مانگتے ہیں، کھانا مانگتے ہیں۔ کہا میرے مصطفیٰ نے کیا مانگا ہے؟ کہا آقا نے کیا مانگا؟ علامہ اسماعیل حقی فرماتے ہیں میرے مصطفیٰ نے یہ مانگا، مولا میری امت کی خطاؤں کو معاف فرما دے۔ جب موسیٰ نے مانگا مل گیا، عیسیٰ نے مانگا مل گیا، مصطفیٰ نے مانگا تو ضرور اللہ نے اس کی گناہوں کو معاف فرما دیا ہے۔ اسی لیے تو بار بار میرا امام اسی کو تو کہتا ہے، اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، ارے رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں۔ بس شرط یہ کہ امت کے گناہ تو معاف ہو چکے ہیں، ہم تو امتی ہیں نہیں، آپ امتی بنیے، امت بننے کی کوشش کریں۔ امت کیا ہوتی ہے کہ آقا کے طریقے پہ چلنے والی کو امت کہا جاتا ہے، جو حضور کے انداز زندگی کو اپنائے، انداز عبادت کو اپنائے، حضور کے نقش قدم پہ چلے، وہ بندہ آقا علیہ السلام کا امتی ہوتا ہے۔ اللہ ہمیں امتی بننے کی توفیق عطا فرما دے۔ درود شریف پڑھے، آگے اور بات بتائی جائے۔ صلی اللہ علیہ وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ویسے بات تو بہت زیادہ میں لکھ کے لایا تھا، لیکن تو ہی باتوں میں پوری باتیں وقت ختم ہو گیا۔ ایک بات، حضرت لقمان حکیم انہوں نے اپنے بیٹے کی وصیت کیا کی تھی؟ دیکھیں میں نے کہا نا، ذکر، استغفار اور دعا بہت بڑی چیز ہے۔ اب ذکر میں شریک رہیں گے نا انشاءاللہ، آئیں گے نا انشاءاللہ، اور یاد رکھو ذکر جہاں تک اس کی آواز جاتی ہے شیطان بھاگتا ہے۔ اسی لیے بیچ میں کچھ مقصد سے مائک میں ذکر چالو ہوا تھا تاکہ جادو ٹونے والے بھی نکل جائیں۔ اپنے آپ بولیں گے ٹوناہین وہ ٹوناہین، ارے اللہ کا ذکر کرو گے ساری ٹوناہین کا کلیجہ نکل کے باہر آ جائے، سب ختم ہو جائیں گے۔ اللہ کا ذکر کرو، خیر یہ لوگ تو خالی عالم کو دیکھ کر کے ٹوناہین کا کلیجہ پھٹ جاتا ہے۔ سوچو جب عالم جو اللہ کا ذکر کرتا ہے اس سے کلیجہ پھٹ جاتا ہے، تو جہاں اللہ کا ذکر ہوگا وہاں سے جادو ٹونا والے تو فنا ہو جائیں گے۔ اس لیے اللہ کا ذکر کرو، کیونکہ حدیث پاک میں حضور فرماتے ہیں جس گھر میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے وہاں سے شیطان نکل کر کے بھاگ جاتا ہے۔ جی دیکھیں، بس حضرت لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو وصیت کیا کی تھی؟ تفسیر روح البیان پہلا حصہ صفحہ 257 کے اندر ہے۔ لقمان حکیم نے اپنے بیٹے سے کہا، یا بنیا اذا رأیت قوما یذکرون اللہ فاجلس معهم، اے میرے بیٹے جب تم کسی کو دیکھنا کہ وہ اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، سبحان اللہ، اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، فاجلس معهم، ان کے ساتھ بیٹھ جانا۔ جو اللہ کا ذکر کر رہے ہیں ان کے ساتھ بیٹھ جانا، جو اللہ کا ذکر کر رہا ہے ان کے ساتھ بیٹھ جانا۔ آج تو لوگ ذکر کا مذاق اڑاتے ہیں، مذاق نہیں اڑاتے تو برائیوں کا گانا سنیں گے، مذاق نہیں اڑائیں گے، ٹی وی دیکھیں گے، مووی دیکھیں گے، سنیما ہال جائیں گے، مذاق نہیں اڑائیں گے، شراب پیئیں گے، مذاق نہیں اڑائیں گے۔ جہاں اللہ کا ذکر ہوگا مسجدیں ہی ملتی ہے چلانے کو۔ ارے گدے تم کیا جانو میرے مصطفیٰ نے مسجد سے کیسا ذکر کا ذہن دیا ہے، تم کیا جانو؟ اگر چلانا مسجد میں ذکر کرنا غلط ہوتا تو بلند آواز سے تلاوت کبھی نہ ہوتی، بلند آواز سے تلاوت کبھی نہیں ہوتی، کیونکہ تلاوت بھی اللہ کا ذکر ہے۔ اور خدا سے پوچھو اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ارے قرآن جو سراپا ذکر ہے ہم نے اس کو اتارا ہے، ہم ہی حفاظت کرنے والے۔ تو قرآن اللہ کا ذکر ہے، بلند آواز سے پڑھتے ہو کہ نہیں مسجد میں؟ اگر پڑھتے ہو تو ایک بار بولے یا رسول اللہ۔ اسی لیے اہل سنت کہتے ہیں بابا تم لوگ سنیوں کو کیا جانو گے،
سنیوں کو جانا ہے تو سنیوں، حقیقی سنیوں کے بیچ میں آؤ، ان کے ساتھ اٹھو بیٹھو تو معلوم ہوگا۔ بھولے بیچارے ان کے چکر میں رہتے ہیں۔ ایک صاحب بولے محرم میں یہ ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے، یہ حرام، وہ حرام۔ ارے تو بابا جب محنت کر، سنی کوئی سنا رہا ہے؟ تیرے ہاں تو یزید کو تابعی بنائے بیٹھے ہیں۔ اگر کوئی سنی بچہ جاتا ہے تو اس کو مارتے ہیں۔ اگر دم ہوتا، خدا کی قسم دم ہوتا، تو نور حسن مصباحی کے سامنے آ کے اس کو تابعی بول کے دکھاتے۔ دم ہوتا۔ یزید کو تابعی بنائے بیٹھے، شرم نہیں آتی؟ میں نے کوٹ کیا تھا یزید کو، صحابہ نے بیعت توڑی ہے۔ تابعی کہتے کسے آج یہ بھی سمجھ لو یار، چلو ہو جائے، اسی پہ ہو جائے۔ آؤ نخبۃ الفکر اٹھا کے دیکھو علامہ ابن حجر عسقلانی کی، دیکھو صحابی کی تعریف انہوں نے کیا کی ہے۔ پہلے صحابی دیکھو، من لقی النبی صلی اللہ علیہ وسلم وهو مؤمن به ومات علیہ ولو تخلل بینہما ردۃ۔ صحابی ان خوش نصیب شخصیت کو کہا جاتا ہے جو ایمان کے حالت میں مصطفیٰ سے ملاقات کریں اور اسی پر پردہ فرما جائیں۔ صحابی صحبت سے بنا ہے، سنگت سے بنا ہے، بولو سبحان اللہ۔ وہاں عمل ضروری نہیں ہے، صحابی کے لیے عمل، سنگت ضروری ہے۔ ایمان پر سنگت مصطفیٰ کی مل جائے، صحابی ہو جائیں گے۔ سننا ہے نا، ایمان کے ساتھ کس کی سنگت مل جائے؟ اور آقا فرماتے جو ایمان والا کسی عالم کے ساتھ بیٹھتا ہے، روزے محشر وہ میرے ساتھ جنت میں بیٹھے گا۔ اب سوچو جب عالم جو مصطفیٰ کا وارث ہوتا ہے، اس کی سنگت میں بیٹھنے والا جنت میں مصطفیٰ کی سنگت میں بیٹھے گا، تو جو مصطفیٰ کی سنگت میں بیٹھا وہ کہاں بیٹھے گا؟ وہ کہاں بیٹھے گا؟ وہ تو وہیں بیٹھے گا مزار میں، کبھی مصطفیٰ کے دائیں ہوگا، کبھی بائیں ہوگا۔ محشر میں نکلیں گے، کبھی دائیں کبھی بائیں ہوں گے، اور جنت میں جائیں گے، کبھی دائیں کبھی بائیں جائیں گے۔ یہ مصطفیٰ کے چاہنے والے، یہ صحابی، مطلب ایمان کی حالت میں کس سے ملاقات ہو تو کیا ہو جائیں گے؟ اب تابعی کس کو کہتے ہیں؟ یہیں سے ملا ہے، تبع۔ تبع معنی ہوتا ہے پیروکار۔ تبع کے معنی کیا ہوتا ہے؟ تابعی پیروی کرنے والا۔ کیا کرنے والا؟ کس کی پیروی؟ کہا صحابہ کی۔ زور سے بول رہا ہو۔ کہا جو صحابہ کی پیروی کرتا ہے اس کو کیا بولتے ہیں؟ تابعی کہا جاتا ہے۔ کہا صحابہ نے امام حسین کے ساتھ کیا کیا؟ کہا صحابہ نے امام حسین کے ساتھ کہا تھا اے عبید اللہ ابن زیاد ہٹا ڈنڈی کو، باخدا میں نے انہی ہونٹوں کو دیکھا ہے میرے مصطفیٰ چوم رہے تھے، انہی ہونٹوں کو میں نے دیکھا مصطفیٰ نے چوما۔ کبھی ابو برزہ کھڑے ہوتے ہیں، کہہ رہے یزید ہٹا شلی، کہ باخدا میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے مصطفیٰ انہی ہونٹوں کو چوم رہے تھے۔ اب صحابہ کی پیروی کر رہا ہے کیا؟ تابعی ہے وہ، جو تابعی بولے تو ثابت کرنا پڑے گا اس کو۔ علامہ ابن حجر عسقلانی نے کہا جو ایمان کی حالت میں کسی تابعی سے ملاقات کرے، اسی پر پردہ کر جائے۔ اب امام مالک کے نزدیک اس کا ایمان ہے، ثابت کرو پہلے۔ سمجھ میں آیا نا؟ لفظی اعتبار سے لوگ لفظوں بہت پھیرتے ہیں، بولے بقرہ آیا ہے اس لیے بقرہ کی قربانی چلے گی۔ کہا بقرہ کی قربانی چلے گی نا تو تابعی آیا ہے، تابعی کا معنی پیروی کرنے والا۔ کہا جو صحابہ کی پیروی کرے وہ تابعی ہوتا ہے۔ کہا حسین کون؟ کہا صحابی ہے۔ کہا جو حسین کی پیروی کرنے والا ہوگا وہی تو تابعی ہوگا، وہی تو تابعی ہوگا۔ تمہارا باپ یزید کہاں رہا؟ اگر یزید نہیں رہا تو ایک بار بولے یا حسین۔ ہاں امام حسین کو تم کیا جانو گے ابھی؟ اور ویسے خیر جنتیوں کو یہ لوگ وہاں سے آج تک نہیں جان سکے، وہاں سے لے کے آج تک نہیں جان سکے۔ کبھی ذوالخویسرہ تمیمی آ کر حضور سے کہتا اے دل یا محمد معاذ اللہ انصاف کریے آپ۔ حضور نے فرمایا میں نہیں کروں گا تو کون کرے گا؟ وہ نہیں جان سکا۔ ابو جہل کے ہاتھ میں کنگری پڑ رہی وہ نہیں جان سکا۔ ابو لہب پہ گھر پیدا ہوا وہ نہیں جان سکا۔ کہا جنتیوں کے جہنم والے نہیں جان پاتے۔ کہا امام حسین تو جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ کہا جنتیوں کو وہ نہیں جان پایا تو جنتی نوجوانوں کو یہ کیسے جانے گا؟
जन्नती नौजवानों को ये कैसे जानेगा? मेरे मुस्तफा फरमाते जो बाप का नाफरमान होगा वो जन्नत की खुशबू इतनी दूर से नहीं पाएगा। कहा माँ बाप कौन? कहा जिन्होंने जिस्म बनाया है। कहा उस्ताद कौन? सहाबा कौन? ताबई कौन? कहा वो जिनकी तालीम से अल्लाह ने रूह को संवारा है। हज़रत उमर फरमाते हैं मैं अपने माँ बाप से ज्यादा उस्ताद की इज्जत करता हूँ, क्योंकि उस्ताद ने रूह को बनाया है, माँ बाप ने जिस्म को बनाया है। जिस्म खत्म हो जाएगा, रूह बाकी रहेगी। मालूम ये हुआ जब माँ बाप का नाफरमान इतनी दूर से खुशबू नहीं पाएगा, तो जो असलाफ का नाफरमान होगा वो तो जन्नत की खुशबू ही नहीं पाएगा, तो इमाम हुसैन के मर्तबे को कैसे जानेगा? कैसे जानेगा? बस यजीद को कहते रहो तुमला जो भी कहना है तुम्हारा मैटर है। या अल्लाह ताला हम लोगों को हक कहने सुनने की तौफीक अता फरमाए। दुरूद शरीफ पढ़ें, कुछ सवालात आए हैं बताएंगे। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सवाल ये आया है कि टूटे हुए सितारे का क्या मामला है? कुछ लोगों को देखा गया कि जब सितारा टूटते हैं वो देखते हैं तो मन्नत मानते हैं और उस पर यकीन रखते हैं। ऐसा करना कैसा? सितारा कभी टूटेगा? जोर से बोलें। क्या जहालत है यार। इसीलिए मैंने कहा ना, अभी इस्लाम को नहीं जान सके हम लोग, सुनिए तो क्या जानेंगे? समझे कि नहीं? इसीलिए मैं बोला हूं। जानते हैं ये क्या है? पहले जो शैतान था ना, एक खड़ा होता उसका बच्चा, फिर दूसरा कंधे पे पाँव रख के खड़ा हो जाता, फिर तीसरा खड़ा होता, आसमान पे ऐसे चले जाते थे लोग। आसमान पे जाते, सातों आसमान पे जहां जाते वहां घूम टहल के आ जाते लोग, है ना। ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए तो 4 आसमान पे जाना बंद। कितने आसमान पर? और जब हुजूर पैदा हुए तो 7 पे जाना बंद। जब 7 पे जाना बंद तो अभी भी चक्कर मारते हैं। ये बंद का मामला ही ऐसा है, चक्कर मारता है आदमी, जहां बंद वहां बंद। तो अब जाना बंद हुआ, जब वहां बंद हुआ तो ये आदमी क्या हो गया? बंद। जब बंद हुआ तो अब गया। अल्लाह तबारक व तआला कुरान में फरमाता है फातबाहु बिशिहाबिन साकिब। अब सुनने की कोशिश करते हैं, फरिश्ते कोड़े मारते हैं, और जैसे ही कोड़ा पड़ता है, जन्नती कोड़ा जहन्नमी को दग जाता है, फौरन दग जाता है। जहन्नमी जन्नती कोड़ा पड़ा, जहन्नमी दगा। एक ही इब्लीस का बच्चा दगा, दूसरा दगा, तीसरा दगा, चौथा दगा। दगते हुए चले आ रहे हैं, फटते हुए चले आ रहे हैं, तो कहते हैं सितारा टूटा। सितारा नहीं, कौन टूट रहा है? शैतान टूट रहा है। ये शैतान की पूजा का तरीका सिखाया जा रहा है। और जन्नती वार जब भी होता है तो जहन्नमियों का हाल ऐसे ही होता है। इसीलिए तो मेरा इमाम कहता है ये रजा के नेज़े की वार है, प्यादों के सीने में गार है, किसे चारा जोई का वार है, ये वार वार से पार है। तो जन्नतियों का कोड़ा ऐसे ही होता है। अल्लाह ताला हमें जन्नती काम करने की तौफीक अता फरमाए। हज़रत लुक़मान हकीम ने अपने बेटे को क्या वसीयत की थी, इंशाअल्लाह अगले हफ्ते इस पर गुफ्तगू होगी। दौरान गुफ्तगू गैर शरई कलिमात निकले हों तो अल्लाह ताला अपने हबीब के सदक़े हमारी तमाम गलतियों गुनाहों को माफ़ फरमाए। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मुनक़िस व अतूबु इलैह। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अच्छा, एक चीज़ और सुन लें। पिछले हफ्ते टेरिस पे कुछ लोगों को नमाज पढ़ने की जगह नहीं मिली।